اور اس طرح کی بے شمار موضوع ہیں جو اس ایک عنوان میں سے نکلتے ہیں۔ عالمی سطح پر آپ دیکھیں تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ تاریخ کا ایک بڑا عجیب و غریب دور ہے۔ ایک طرف علوم و فنون کی کثرت اور فراوانی ہے، اور صنعتی تہذیب نے انسان کے لیے جو بے شمار سہولتیں اور آسائشیں فراہم کی ہیں، اس اعتبار سے یہ دنیا کا بڑا ایک انوکھا اور ان لوگوں کی نظر سے اس کو سنہری دور کہہ سکتے ہیں جنہوں نے یہ تہذیب برپا کی۔ اس تہذیب کا ایک بڑا بھیانک چہرہ ان سائنسی ایجادات کی شکل میں ہمارے سامنے ہے جنہوں نے انسان کو تباہ کرنے کے لیے بے پناہ طاقتور ڈیوائسز، مشینیں ایجاد کی۔ یہ مشین کا لفظ میں ٹیکنیکلی بول رہا ہوں، یہ ایٹم بم ایک اس کی بڑی مثال ہے، مثالیں تو بے شمار ہیں، اور تباہ کن ہتھیار اور اسلحہ اور یہ ساری چیزیں اور اس سے متعلقات۔ پھر اس دور کے جو بہت امتیازات جن کو کہا جاتا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ تہذیب بڑی روشن تہذیب ہے اور بڑی برتر اور بالا تہذیب ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ اس تہذیب کے احوال پر اگر آپ جائیں تو جہاں بہت مثبت پہلو بھی نظر آتے ہیں آپ کو، وہاں اس سے کہیں زیادہ تاریک پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثبت پہلو جیسے میں نے اشارہ کیا، علم و فنون کی فراوانی ہے، صنعتوں کی ترقی ہے، پیدائش کے ذرائع کی بے پناہ زیادتی ہے، اور انسانی زندگی کی آسائشات ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اس تہذیب نے جو سب سے بڑا ظلم کیا انسان پر، وہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہمیں کسی وحی الہی کی، کسی مذہبی رہنمائی کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہماری اپنی عقل، تجربہ اور سائنس کافی، جس کے نتیجے میں اخلاقی بے رفعی اور پستی اور گراوٹ کا وہ نمونہ دنیا کے سامنے آیا جس کی شاید ہی کوئی مثال اس سے پہلی تاریخ میں ملتی۔ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا، اس لیے کہ ہر مرد اور ہر عورت کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ مرضی کا پابند صرف اس حد تک ہے جس حد تک معاشرے کا کوئی دوسرا فرد اس کی آزادی سے براہ راست متاثر نہیں ہوتا۔ بالواسطہ تو متاثر ہوتے ہیں لیکن ان کو گنتے نہیں۔ کوئی عمل انسان کا ایسا نہیں ہوتا جو مجرد اس کی اپنی ذات کے ساتھ وابستہ ہو اور باہر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ تو اس لیے ان معنوں میں انفرادی زندگی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ انسان کا کوئی عمل، کوئی فکر انفرادی نہیں ہوتی، چاہے آپ کہیں تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کر بھی کوئی کام کریں، اس کے اثرات باہر تک جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ تہذیب دنیا کی ایک بڑی انوکھی تہذیب ہے، اور بدقسمتی، اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ اس تہذیب کے بعد دنیا میں غالب آئی ہے جس کے ہم وارث ہیں، اور جس نے دنیا کو واقعتاً علم کی روشنی سے منور کیا تھا، اور جتنا علم دیا تھا اس سے کہیں بڑھ کر اخلاق اور سیرت و کردار کی دولت دی تھی۔ پاکیزگی نفس، طہارت فکر اور خدائے واحد کی بندگی سے ظہور میں آنے والی وہ تمام خوبیاں جو ایک انسان کی ذات میں پیدا ہوتی ہیں توحید الہی سے اور وحی الہی پر ایمان لانے سے اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے، اس کا بہترین نمونہ یہ امت دنیا کے سامنے بن کر کھڑی ہوئی۔ لیکن جب یہ امت زوال کا شکار ہوئی تو پھر اس طرح کی
جھاڑ جھنکار پیدا ہوئے جو بڑی زیب و زینت رکھتے تھے، لیکن دراصل وہ انسانیت کے تباہی کے علامتیں تھیں۔ آپ کے سامنے اس وقت عالمی صورتحال کہ گزشتہ صدی میں دو بڑی تہذیبیں ابھریں، ایک سرمایہ دار تہذیب اور ایک اشتراکی تہذیب، لیکن تجزیہ کرنے والوں نے یہ تجزیہ کیا کہ دراصل ان دونوں تہذیبوں نے جنم لیا تھا سیکولرزم کی کوکھ سے، اور سیکولرزم کیا ہے؟ دنیا کے معاملات کو خدائی ہدایت سے بے نیاز ہو کر چلانا۔ خالص فنی طور پر یہ سرمایہ دارانہ نظام تھا، اور اس پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ یہ تھا اشتراکیت کے بارے میں کہ یہ اسٹیٹ کیپٹلزم ہے، یعنی وہاں افراد طاقتور ہیں، یہاں ایک گروہ طاقتور ہوتا ہے، اس گروہ میں سے بھی ایک پارٹی اور اس پارٹی میں سے ایک فرد، اور سارے اختیارات سمٹ کر اس کے پاس آ جاتے۔ تو 70 سال کا وہ آہنی پردہ جو روس اور دنیا کے درمیان رہا، اس نے اس کے اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پر اپنی پردہ پوشی کرنے کے قابل ہوا ہو، اس کی خصوصیات دنیا میں چھن چھن کر آتی رہیں۔ ہم اپنے نقطہ نظر سے، خالص اسلامی نقطہ نظر سے، کہ یہ مسلمانوں پر جبر، استبداد، سختی، آزمائش اور تباہ کاری کا ایک مسلسل عمل تھا جو مسلط کیا گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اس کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جب یہ سرخ پردہ ہٹا اور جبر کا نظام ایک حد تک ختم ہوا، تو اس کے باوجود اسلام زندہ تھا۔ یہ جو سرمایہ دار تہذیب ہے، اس کا اس وقت سب سے بڑا نمائندہ آپ کے سامنے ہے جو برطانیہ کے بعد جانشین بنا، یہ امریکہ ہے۔ اور امریکہ کی بدباطنی اور سیاہ بختی، کجروی، جبر و استبداد، مظالم، بے انصافی اور جتنی بدترین انسانی صفات ہو سکتی ہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر، وہ سب کا مظاہرہ اس قوم کی طرف ہوا اور اب تک ہو رہا ہے، اور آج اس دور میں سب سے زیادہ شدید اور بدترین شکل میں ہو رہا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان دونوں گروہوں نے، پہلے برطانیہ نے اور اس کے بعد، ہمارے ملک میں ہمیشہ اقتدار پر بالواسطہ اور بلا واسطہ اپنا قبضہ قائم رکھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ پاکستان بننے کے باوجود اور ہمارے آزاد ہو جانے کے باوجود نہ ہم صحیح معنوں میں آزاد ہوئے اور نہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے کچھ کر سکے جس کے لیے یہ الگ مملکت ہم نے حاصل کی تھی۔ حکیم سرب سہارنپوری صاحب نے بہت اچھی مثال دی تھی کہ انگریز نے جب دیکھا کہ اب یہاں پر اس کا خود موجود رہنا ممکن نہیں رہا ہے حالات کے مطابق، اور آزادی کی تحریک بہت زور سے چلی ہے اور دنیا میں چل رہی تھی تحریکیں، تو اس نے ان ممالک سے رخصت ہوتے وقت اس بات کا مکمل انتظام کیا کہ ہمارے بعد جو لوگ اس ملک کے ارباب حل و عقد بنیں گے وہ مکمل طور پر ہماری خواہشات کا نمونہ ہوں گے، اور وہ کچھ کریں گے جو ہم چاہیں گے۔ یہی صورتحال پوری عالم اسلام کی ہے، یا بادشاہتے ہیں یا جبری آمرانہ نظام ہے، اور وہاں بھی اسلامی تہذیب کے چھوٹے موٹے ظاہری مظاہر کے علاوہ باقی پورا نظام زندگی لادینیت پر قائم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں بھی دشمن اسی طرح مسلط ہے جس طرح کہ ہم اپنے ملک میں ہم دیکھتے ہیں۔ خالصتاً بالکل قریبی عہد میں جو ہم کو روندنے اور تباہ اور برباد کرنے کے لیے جو نسخہ نکالا گیا وہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ پہلے ایک ڈرامہ بنایا گیا جس کا نام ہے 9/11، 11 ستمبر کا جو حادثہ شمار ہوا، جس کے بارے میں آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ یہ کیسے ہوا۔ تو جو باتیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں وہ
بالکل تقریباً پائے ثبوت تک پہنچتی ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ خود رچایا گیا تاکہ اس کی آڑ لے کر امت مسلمہ پر دہشت گردی کا ایک الزام چسپاں کر کے اس کو تباہ و برباد کیا جائے۔ تو دہشت گردی سے ان کی مراد جو ان کے باطن میں ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جس کے اندر ایک جہادی قوت ہے اور دنیا میں غالب ہو کر رہنے کی ایک صفت پائی جاتی ہے، اور ایک بلند تر اخلاق رکھتا ہے مسلمان، اگر وہ سچا مسلمان، اور اگر وہ سچا مسلمان ہو تو اس کو زندگی سے پیار نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں جان دینے سے پیار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت جو تھا اصل میں یہ دہشت گردی ہے۔ اور پھر اس سے آگے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں اس کو بہت اچھے اعلی کار مل گئے، جن میں سے ایک پاکستان شاید سب سے اس وقت سر فہرست۔ آپ اندازہ کریں اس شخص کی بدبختی کا جو امریکہ کی یہاں پر جس نے خدمت کی، اور ہماری بدقسمتی کا کہ وہ ہمارے ملک کا سربراہ، کہ افغانستان کو جب تباہ کرنا مقصود ہوا تو اسامہ کا نام لے کر ایک طوفان کھڑا کیا گیا، اور مسلسل ایک ایسی کشمکش میں افغانستان کو الجھایا گیا کہ جس کے نتیجے میں کہا گیا کہ آپ یہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے ہمارا ساتھ نہیں دیتے، اس لیے ہمیں زبردستی وہاں سے اسامہ کو بھی ختم کرنا ہے اور دہشت گردوں کو بھی ختم کرنا ہے۔ میں جس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ 7 اکتوبر اور 8 اکتوبر کو جب افغانستان پر بمباری کا آغاز کیا گیا تو اس روز ہمارے وردی پوش صدر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکی فوج کے یہ حملے افغانستان کے اندر ٹارگیٹڈ ہیں، صرف دہشت گردوں کے کیمپوں پر حملہ ہوگا اور یہ کام کر کے فوجیں واپس چلی جائے گی، اور جوتا پڑا ادھر سے کہ اس کا فیصلہ تم کرنے والے کون ہو، اس کا فیصلہ ہم کریں گے کہ جنگ کب شروع کرنی ہے اور کب ختم کرنی ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان صاحب کو ان ٹیررسٹوں کے کیمپ کا کس نے بتایا تھا کہ یہاں ٹیررسٹ کیمپ پائے جاتے ہیں؟ اور اس کو کیا دشمنی تھی جو اس روز بڑی خوشی میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ یہ ٹیررسٹوں کے خلاف ہو رہا ہے، اور ٹیررسٹ کی تعریف کیا ہے یہ بتانے کو وہ تیار نہیں تھے، آج تک نہیں ہوئے۔ وہ ٹیررسٹ کون تھے؟ جنہوں نے پوری افغانستان کی جنگ میں ایک سپر پاور کو ناکوں چنے چبوائے تھے اور اس کو زوال آشنا کیا تھا۔ وہ اس وقت جو لوگ افراد موجود تھے اس وقت تک وہ سارے ٹیررسٹ تھے، اور یہ صاحب کریڈٹ لے رہے ہیں اس بات کا کہ ہم نے تعاون پیش کیا ہے ٹیررسٹوں کے خاتمے کے لیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جب ٹیررسٹوں کے خاتمے کے لیے جن کیمپوں پر حملے مقصود تھے اس کے بعد جو پورے افغانستان کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا بموں کی یورش سے، اور ہزارہا افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے جس میں نہ بچے نہ بوڑھے نہ عورتیں، کوئی چیز نہیں بچی، اس کا ذمہ دار یہ شخص ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بدقسمتی ہماری کہ ہمارے اوپر اس طرح کے لوگ مسلط ہوئے۔ آ جائیے اب خود پاکستان پر، کیونکہ آغاز اس سے بعد سے ہم اپنے اندر داخل ہوتے ہیں اپنے ملک میں۔ اس کے بعد سیوانہ آپریشن کے نام پر شمالی علاقے میں کیا کچھ ظلم و ستم نہیں ہوا، اور اپنے فوج کے جوانوں کو مروایا گیا وہاں۔ اس کے بعد ڈاکٹر قدیر جیسی ہستی کو جس طرح ذلیل و رسوا کیا گیا اس محسن پاکستان کو، امریکہ کی نظروں میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہاں جو لوگ باغیانہ انداز رکھتے ہیں وہ ہمدردی کے مستحق ہیں، لیکن ایک سربراہ مملکت کا کام لوگوں کو دھمکیاں دینا نہیں ہوتا، اصل مرض کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دھمکی سے آغاز کیا، نتیجہ یہ کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
بہت بڑی خوشخبری پچھلے دنوں سنائی گئی کہ ہم نے 100 افراد القاعدہ کے امریکہ کے حوالے کیے، اور وہ بدمست، وہ ظالم اور جفاجو اور بے حیا ملک جو انسانیت کے لفظ اور معنی سے ناآشنا ہے، ان ایسے لوگوں سے پہلے کیا سلوک کر چکا ہے اور اب کیا کرے گا، اور ذمہ دار کون ہوگا اس کا۔ سندھ کا مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح الجھا ہوا ہے، آپس میں لڑائی کیسے چل رہی ہے۔ اب میں ذرا بالکل اور اندر آتا ہوں۔ اس قوم کو آوارہ، ناکارہ، بد اخلاق، بد کردار اور غیر ذمہ دار، بد دیانت بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا اور سرکاری سرپرستی میں نہیں ہو رہا ہے۔ صرف ایک تہوار لے لیجئے، بسنت کا، پتنگیں اڑتی تھی، ہمارے بچپن میں بھی بچے لڑکے کھیلتے تھے تھوڑا بہت، لیکن اب باضابطہ اس کو اتنا بڑا فیسٹیول بنا دیا گیا اور اس کے ساتھ جشن بہاراں کا لفظ منسوب کیا گیا۔ جشن بہاراں کس بات کا مناتے ہو ظالموں؟ اس ملک کے اندر لوگ نانے جمی کو ترس رہے ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا ہے، اپنے یوٹیلیٹی بل دینے کے قابل نہیں ہیں لوگ، پیٹ کاٹ کر معلوم نہیں کس طرح اپنے بل ادا کرتے ہیں اور 2 لوگ کا کھانا چلاتے ہیں۔ یہ جشن بہاراں کس بات کا مناتے ہو تم؟ کون سا کارنامہ انجام دے دیا تم نے جس کے بعد تمہیں اب جشن منانے کی فکر لگی ہوئی؟ اور چند سالوں سے اس بسنت کو بدکاری، بد اخلاقی اور بے حیائی کا اتنا بڑا انسٹرومنٹ بنا دیا گیا ہے کہ پوری قوم اب اس کی راہ میں بہتی چلی جا رہی۔ پھر بدقسمتی ان لوگوں کے حصے میں یہ کہ اب لوگوں کے سامنے بالواسطہ اور بلا واسطہ ان دونوں ملکوں کے درمیان سرحدوں کو ختم کرنے کی تدبیریں ہو رہی، وفد پر وفد چلے آ رہے ہیں اور آ کر سبق پڑھا رہے ہیں ہمیں کہ یہ برلن کی دیوار گر سکتی تھی تو یہ لکیر کیوں نہیں ختم ہو سکتی۔ حالانکہ برلن کی دیوار جنگ عظیم دوم میں بنی تھی، 2 ملک جو حصے بکھرے ہوئے تھے، اس پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین کو نہ انہوں نے فتح کیا تھا نہ ہم نے فتح کیا۔ ایک جمہوری لڑائی کے ذریعے سے، ایک خاص نصب العین کے ذریعے سے، آزادی حاصل کرنے کے نقطہ نظر سے، ایک نظریاتی جنگ کے ذریعے سے ہم نے حاصل کیا تھا۔ وہ سرحد نظریاتی ہے، جغرافیائی نہیں ہے، اور یہاں دن رات واز کیا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح وہ دیوار جو ہے ختم ہو سکتی ہے، یہ لکیر بھی ختم ہونی چاہیے۔ اور وہ دشمن وہ ہے جس نے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے 58 سال سے، اور آج تک ایک رتی برابر اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اور روز بروز اپنا پنجہ مضبوط سے مضبوط تک کرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ آنکھیں بند کیے پڑے ہیں اور دوستیوں پینگیں بڑھائی چلی جا رہے ہیں۔ اب خیر سے کرکٹ ڈپلومیسی کے تحت بھارت کے دورے بھی ہو رہے ہیں، چودھری شجاعت صاحب بھی جا رہے ہیں، وزیر اعظم بھی جا رہا ہے اور صدر بھی جا رہا ہے، اور حوالہ آ رہا ہے ضیاء الحق کی کرکٹ ڈپلومیسی سے، اور ظالموں کو معلوم نہیں کہ ضیاء الحق کی ڈپلومیسی جو تھی وہ ایک بہت بڑی تباہی کو بچانے کا ذریعہ بنی تھی اس ملک کو۔ اب یہ بات راز عام ہو چکا ہے کہ وہ راجیو گاندھی سے ملے تھے تنہائی میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ فوجیں بارڈر سے تمہاری واپس جانی چاہیے، ورنہ دلی کو بم مار کر گڑھا بنا دوں گا، اور 24 گھنٹے کے اندر فوجیں واپس ہو گئی تھیں۔ وہ کرکٹ ڈپلومیسی دیکھ لیجیے اور آج کی کرکٹ ڈپلومیسی دیکھ لیجیے۔ تو غربت اور افلاس کی بات آپ کے سامنے ہے، پٹرول کی قیمت اور اس طرح کے جو ضروری روزمرہ کی ضروریات ہیں ہر 15 دن کے بعد بڑھا دی جاتی ہیں، اور ان چند سالوں میں دگنی قیمت ہو گئی، اور خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے اور ہمارا زر مبادلہ کی رقم بڑی مستحکم ہو گئی ہے، اور یہاں دودھ کی نہریں اب بہنے والی، مسلسل دھوکہ دے رہے ہیں لوگ۔ ہر آنے والا دن ان کے لیے زندگی کی رمق جو ہے نچوڑ رہا ہے، اور یہ مسلسل خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ اب یہاں
جنت کے پھول مہکنے والے ہیں اور دودھ کی رہنے چلنے والی ہے، اور سب بھلا ہی بھلا ہو جائے۔